السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں۔ اسی عنوان کے تحت پچھلے 2 یا 3 جمعرات سے ہم لوگ اسی عنوان کے تحت کچھ باتیں سنتے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم شروع کریں گے۔ اچھے اخلاق میں سے ایک چیز ہے محبت۔ اخلاق میں کیا ہے؟ ایک چیز محبت کرنا، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے، لیکن محبت کس سے، کیسے اور کس پر ثواب ملتا ہے، کس پر گناہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں انسان کو کیا ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ اگر ہم حدیثوں میں غور کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری تعظیم کی وجہ سے آپس میں محبت رکھنے والے کون ہے؟ آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ دیکھیے محبت کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت کرنا، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس حدیث میں بتا دی گئی۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ میری وجہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں۔ محبت کئی قسم کی ہوتی ہے، آج میں بتاؤں گا ایک ایک کر کے، لیکن اس میں سے ایک محبت صرف ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے محبت اس لیے کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میری مسلمان بہن ہے، اسی لیے ہماری محبت ہے۔ تعلقات ہو، ایک دوسرے کو کال کرنا ہو، ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھنا ہو، ایک دوسرے کے مشکل حالات میں کیا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا ہو، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کس بنا پر ہو رہی ہے کہ نہیں بھائی وہ مسلمان ہے میں مسلمان ہوں، اس لیے ہمیں محبت ہے۔ آپس میں رشتہ داری نہیں ہے لیکن پھر بھی محبت ہے کیونکہ مسلمان ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے محبت کر رہے اس لیے کہ نمازی ہے، کیونکہ اس لیے محبت ہو گئی ایک دوسرے سے کہ وہ بھی دیندار ہے ہم بھی دیندار ہیں، ایک دوسرے سے محبت اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ وہ بھی اجتماع میں آتے ہیں ہم بھی اجتماع میں جاتے ہیں، اب اس بنا پر دوستی ہو گئی ہے، اب خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، کال کر رہے ہیں، ملاقات ہوتی ہے تو مسکرا کے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں، چاہے عورت عورت سے ہو یا مرد مرد سے ہو، اس طرح کی محبت جو کرتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں صرف میری وجہ سے محبت کرتے تھے۔ پیسوں کے لیے محبت نہیں تھی، محبت کئی قسم کی ہوتی نا، جیسے کئی لوگوں کو پیسوں سے محبت ہوتی ہے، وہ مالدار ہے تو میں بھی مالدار ہوں، وہ قرض دیا تو اس لیے مجھے اس سے محبت ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ رشتہ داری ہے تو محبت نہیں، یہاں پر جو فضیلت بتائی گئی وہ صرف اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے محبت ہو گئی ہے۔ تو ایسے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو میں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، اس وقت اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔
قیامت کا دن کیسا ہوگا ہم سب کئی مرتبہ سنتے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے۔ وہ قیامت کی گرمی، وہ دھوپ، وہ پیاس، وہ بھوک، وہ تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہونا بڑی قسمت والوں کی بات ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جن کو اللہ کے سائے میں جگہ مل جائے۔ تو اب یہاں پر کرنا کیا ہے؟ ہمیں کوئی بڑا عمل نہیں بتایا گیا، دنیا میں کوئی تکلیف زیادہ بوجھ اٹھا کی زندگی گزارنا نہیں بتایا گا، چھوٹا سا عمل اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کریں، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ تو اب آپ کو اگر اس حدیث کی فضیلت یاد ہو جائیں، اگر یہ ذہن میں بیٹھ جائیں، چلتے چلتے پھرتے پھرتے دکان میں یا سواری میں، بس میں، بس اسٹینڈ میں، جہاں کہیں بھی اجتماعات میں یا فنکشنوں میں جو بھی ملے گا اس سے سلام کلام کریں گے، اس کے بعد 2 حدیثیں ان کو بتائیں گے، ایک آیت بتا دیں گے یا کوئی دین کی کوئی اچھی بات بتا دیں گے، اس کے بعد دوستی ہو جائے گی، ایک دوسرے کا کانٹیکٹ نمبر لے لیں گے، اس کے بعد سلام دعا چالو، اس کے بعد واٹس ایپ پہ صرف دینی میسیجز یا دینی ویڈیو کلپس آپ بھیجتے جائیں گے۔ اب جتنے دن آپ کی دینداری کی وجہ سے محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ کا انتظام کرے گا۔ کتنا آسان ہے اللہ کے لیے محبت کرنا، کتنا آسان ہے اللہ کے دین کے لیے محبت کرنا، کتنا آسان ہے۔ اگر اللہ کے سائے میں جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں اس بات کو ذہن میں بٹھا لے، مجھے اب یہ دوستی بڑھانا ہے، مجھے اب اس محبت کو بڑھانا ہے۔ کن لوگوں سے؟ صرف اللہ کے لیے محبت بڑھانا ہے، تو پھر اللہ کی باتیں ان سے شیئر کرنا پڑے گا، اللہ کے رسول کی باتیں ان کو بتانا پڑے گا۔ اس طرح ایک دوسرے کے کانٹیکٹ نمبر لیجئے، دوستی بڑھائیے۔ محبت 2 فائدے ہیں، ایک تو آپ کا یہ فائدہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے سائے میں جگہ دے گا، دوسرا یہ فائدہ ہوگا آپ کی وجہ سے پھر ان لوگوں تک دین کا میسیج، قرآن و سنت کا میسیج پہنچتے رہے گا، دعوت دین کا کام بھی، یہ حق بھی ادا ہوتا رہے گا۔ اگر اس کے ذریعے پھر کسی ایک کو بھی ہدایت مل گئی تو پھر وہ ہدایت آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بھی بنے گا۔ کتنے فائدے ہیں۔ تو اس لیے آپ کبھی بھی اس موقع کو نہ گوائیں۔ آپ خاص طور سے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے، آپ چلتے پھرتے جاتے آتے کہاں پر بھی، کسی بھی دکان میں، کہیں پر بھی سفر کر رہے، کئی عورتیں ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے گھومنے والی مل جاتی ہیں، آپ ان سے بات بڑھائیے۔ مسلمان عورت ہے، برقعے میں دیکھیے، سلام کیجئے، سلام کرنے کے بعد ایک دوسرے سے باتیں بڑھائیے، اس کے بعد پھر میسیجز، اس کے بعد کانٹیکٹ نمبر لیجئے، اس کے بعد دین کی بات بتائیے۔ یہ چھوٹا سا پامفلٹ آپ کے پاس رکھیے، دین کا کام کرنا ہے تو کسی بھی ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہینڈ بیگ میں اگر ایک پامفلٹ ہو، کم از کم چلتے پھرتے کسی کو دے دیے ہوں تو بس، اگر اس کے دل میں تڑپ ہے ہدایت کی، دین کی باتیں سننے کی، اگر اس کے اندر پیاس ہے، تڑپ ہے، وہ ایک پامفلٹ اس کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو محبت۔ اور ایک حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، تو وہ اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ کتنی بہترین حدیث ہے۔ اللہ کے لیے ہی محبت، اللہ کے لیے ہی بغض۔ دشمنی ہوتی نا، بغض بھی ہوتا نا۔ دیکھیے ہم اپنی ذات کے لیے کتنے لوگوں سے دشمنیاں کر لیتے ہیں، کتنے لوگوں سے بغض رکھ لیتے ہیں، کتنے لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہاں حدیث میں بتایا گیا اگر تم اللہ کے لیے ہی بغض رکھو، مطلب کوئی وہ نافرمانی کر رہے ہیں، کوئی شرک میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، تو آپ اس شرک میں نہ جاتے ہوئے اس کے عمل سے بغض رکھے۔ آدمی سے بغض نہیں، آدمی کے عمل سے بغض ہو۔ دشمنی، نفرت آدمی سے نہیں، اس کے عمل سے نفرت۔ شرک کر رہا ہے، اس کے شرک سے نفرت ہو۔ بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی اس بدعتی اعمال سے نفرت ہو۔ تو اللہ کے لیے اب اس مجلس میں آپ نہیں جائیں گے۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ دیکھو بھئی، یہ شرکیہ مجلس ہے، یہ حرام کھانا ہے، یہ بدعتی اعمال ہے، ہم ایسی مجلس میں نہیں جائیں گے۔ یہ جو نہیں آئیں گے ہم بولنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے بغض ہے، یہ اللہ کے لیے نفرت ہے، ذات کے لیے نہیں کر رہے آپ، تو اس پر بھی آپ کو ثواب ہے۔
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں نہیں بھائی ان کی دعوت میں نہیں گئے تو کیسا، انہوں بلائے ان کے آیت کریمہ کی مجلس میں نہیں گئے تو کیسا، ان کے قرآن خوانی کی مجلس میں نہیں گئے تو کیسا، ان کے فاتحہ میں نہیں گئے تو کیسا، یہ ناراضگی ہوتی نا، رشتہ توڑنا ہوتا نا. نہیں، یہ جائز ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے ہی محبت ہو، اللہ کے لیے ہی بغض ہو، اور اللہ کے لیے ہی دیا ہو. کوئی بھی چیز دیتے بھی ہیں، مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، پیسوں کے یا پھر اچھے مشوروں کے ذریعے کوئی بھی چیز آپ دیتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میں دے رہا ہوں، اللہ اس کا ثواب تو دے دے. اس لیے نہیں ہے کہ میں دے رہا ہوں اللہ کل کے دن وہ مجھے جھک کے سلام کرے. اس لیے نہیں کہ میں ابھی ہیلپ کر رہا ہوں تو کل کے دن میرا کچھ کام کر سکیں. یاد رکھو، بات یاد آئی تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دے رہا ہوں، واضح طور پر ذہن میں رکھ لیجئے. ہمارا کسی کو ہیلپ کرنا، مدد کرنا، قرض دینا، کوئی چیز دینا، کوئی مشورہ دینا، کچھ بھی دینا، ہیلپ کرنا، مدد کرنا، اس وقت ہماری نیت یہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا بدلہ اللہ مجھے دے گا، اس کے بدلے میں اللہ مجھے ثواب دے گا. یہ نیت ہو. یہ نیت نہ ہو کہ نہیں میں اب دے رہا ہوں، کل کے دن میرے بھی مشکل حالات میں وہ بھی میرا کام آتا، یا نہیں تو میرے گھر میں کوئی کام کرنے کا ہوتا تو اسے بلا لوں گا تو فوراً آ کے میرا کام کر لیتا. اس لیے کچھ دے دو غریب رشتہ داروں کو اپنے، تاکہ ہمارے کام آسانی کے ساتھ نکال لیں. یاد رکھو، یہاں پر جو اہم بات میں بولنا چاہ رہا ہوں، آپ کسی کو کبھی کچھ دیتے نا، دیتے وقت آپ جب دیے اس وقت اگر وہ بولے کہ ٹھیک ہے جی چائے پئیں گے، چلاؤ میں چائے پلاتا ہوں، صرف چائے کی بات بول رہا ہوں، کھانے بریانی دعوت کی نہیں. آج تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی میرا کام کر دے تو اس کو آس ہوتی ہے کہ میں اس کا کام کر رہا ہوں تو اس کے لیے رشوت لیتا ہے. ایک تو پیسوں کی رشوت لیتا، دوسرا کچھ لوگ شراب کی دعوت ڈیمانڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ بریانی یا گھر میں اچھے پکوان کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. دیکھو بھائی ہم مدد کر دیں گے آپ کے، لیکن دعوت دیتے کیا؟ دعوت دیے تو بولو ہم تمہاری کام کر دیں گے. وہ ڈیمانڈ کرنا تو دور کی بات، اگر ہم ڈیمانڈ بھی نہیں کرے لیکن ہم کسی کی مدد کرے، بدلے میں وہ ہم کو چائے پلا دیا، حالانکہ چائے پہلے کبھی نہیں پلاتا تھا، سبب صرف اس لیے کہ میں اس کو 10,000 دیا، بدلے میں وہ مجھے چائے پلایا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے اس کی چائے پینا. یاد رکھو. ہاں اگر دوستی ہے، رشتہ داری ہے، کبھی بھی پلاتا ہے، روٹین میں کبھی بھی چلتا ہے، ویسا پی لیے ٹھیک ہے. لیکن میرا ہیلپ کرنے کی وجہ سے وہ چائے پلا رہا، میری مدد کرنے کی وجہ سے وہ دعوت دے رہا، تو پھر وہ دعوت بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی رشوت ہو جائے گا. تو کیا ہے اس حدیث میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے جو دیا، اللہ کے لیے ہی بغض رکھا، اللہ کے لیے ہی روکا. روکنے کا مطلب بھی، آپ کے پاس ہے طاقت، آپ دے سکتے، لیکن کوئی چندہ مانگنے کے لیے آیا، کس کا چندہ ہے؟ فلاں درگاہ کے عرس کے لیے ہم چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، یا فلاں کوئی ایک بدعتی اعمال کر رہے ہیں اس کے لیے ہم چاول مانگ رہے ہیں، یا کوئی آیا جو شرکیہ کفری آواز دیتے ہوئے یا علی مدد یا غوث مدد اللہ کیا ہے، بہت سارے لوگ گھروں پہ مانگنے کے لیے بھی آتے نا، کہ وہ کیا ہوتے، خاندانی فقیر جو ہوتے، ہرے کپڑے وہ مور کٹے لے کے گھومتے، اور وہ شرکیہ جملے ہی بولتے ہوئے آتے کہ فلاں کی کیا ہے تمہارے گھر میں نظر ہو، نظر رحمت ہو، ان کی وجہ سے برکت ہو، یہ ہو وہ ہو. تو ایسے لوگوں سے بھی اپنا ہاتھ روک لینا، یہ بھی اللہ کے لیے روک رہے آپ، کیونکہ شرکیہ مجلسوں میں، شرکیہ اعمال میں آپ نہیں دے رہے. اچھا یاد رکھو یہاں پر ایک اور بات، بہت سارے لوگ ثواب سمجھتے ہیں کسی غریب بچی کی شادی میں مدد کر دینا، اور باقاعدہ مسجدوں میں اعلان کیا جاتا، دیکھو بھائی وہاں گیٹ کے پاس ایک آدمی ٹھہرا، ایک عورت ٹھہری، اس کی بیٹی کا نکاح ہے، تو آپ جاتے جاتے کچھ مدد کر کے جائیے، کچھ چندہ دے کے جائیے. اب گھروں پہ بھی عورتیں کیا کرتی ہیں، عورتوں کو کہیں پر صدقہ کرنا، خیرات کرنے کا کوئی موقع ملتا ہے تو وہ ایک موقع ملتا ہے، وہ ہے غریب بچی کی شادی میں مدد کر دینا. ہاؤ بھائی ہمارے گھر میں کام کرنے والے آتے نا، ہمارے پڑوس میں وہ ایک غریب رہتے نا، بیچارے ان کی بچی کی شادی ہے، کہتے ایک دوسرے کو کال کر لیتے، چلو بھائی دے دو، تھوڑا بہت دے دو، کچھ تو بھی پیسے دے دو، کچھ تو بھی دے دو. کبھی نہیں سوچتے کہ اس کی وجہ سے ہم کو ثواب مل رہا ہے یا پھر گناہ مل رہا ہے. 1 روپیہ کمانے سے پہلے بھی سوچو کہ آپ کو اس کمانے کی وجہ سے آپ حلال کما رہے حرام کما رہے.
اس کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا. اسی طرح خرچ کرتے وقت بھی سوچنا ہے کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں, کسی شرک یا کفر یا بدعتی اعمال کی وجہ سے, یا پھر کوئی گناہ کے کام میں تو خرچ نہیں کر رہا ہوں. آپ جو غریب بچی کی شادی میں بول کے دے رہے نا, وہ غریب بچی کی شادی کے لیے جو لوگ پیسہ جمع کر رہے وہ کہاں خرچ کرتے معلوم ہے آپ کو؟ سب کو معلوم ہے خرچ کہاں ہوتا, جہیز میں. باقاعدہ کال کر کے, نہیں ماموں, چاچا, تایا, پورے رشتہ داروں کو, غریب ہے کیا دیتے جی, الماری دیتے, پلنگ دیتے, اسٹیل کا سامان دیتے, کیا دیتے تم, سب حرام میں جا رہا ہے. کیوں حرام میں جا رہا؟ لڑکی کی طرف سے جہیز کا دینا, سامان کا دینا, پیسے کا دینا, لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے کھانے کا انتظام کرنا جائز ہی نہیں ہے. اسلام میں ایک بھی ثبوت اس کا نہیں ملتا. یہ مسجدوں میں اعلان کرنے والے سوچ کے دیکھیے کہ باقاعدہ سپورٹ کر رہے ہیں ہم. ہاں بھائی, وہ باپ وہ ماں بچی کو بچپن سے لے کے 18-20 سال تک پالنے کے لیے کبھی چندہ نہیں جمع کرا, لیکن اس کی شادی کے لیے چندہ جمع کرنا پڑ رہا. اس کو آپ بھکاری بنا کے مسجد کے سامنے ٹھہرا دیے, مانگ تو مانگ, مانگ مانگ کے کر شادی. کتنی حیرت کی بات ہے یہ. اگر نظام یہ ہوتا کہ نہیں, مرد کو یہ سب ذمہ داری ہے کہ وہ جہیز لائے, وہ کھانا کھلائے, شادی کا خرچہ پورا مرد کے اوپر ہی ذمہ داری ہوتی, اور لڑکی والوں کی اور لڑکی کی طرف سے 1 روپے کا بھی خرچہ نہ ہوتا, سنت طریقے پہ نکاح ہوتا, تو آج کسی لڑکی کے پیدا ہونے کے بعد نہ ماں باپ کو رنج و غم ہوتا, نہ اس کی شادی کے وقت کسی کو چندہ کرنے کی ضرورت ہوتی. تو آپ غریب بچی ہے بول کے کسی کی شادی میں چندہ نہیں دے سکتے آپ, جائز نہیں ہے. اگر لڑکا غریب ہے تو اس کو بولو تو مانگ, تیرے کو ضرورت ہے نا, پلنگ لانے کی ضرورت تیری ہے, تیرے کو دیتے ہم, لڑکا تو مانگ. گھر میں سامان نہیں ہے پکانے کا, لڑکے کی ضرورت ہے, وہ مانگے, محنت کریں, مدد کرنا ہے تو اس کی کچھ کرو. لڑکی کو دے کے جہیز کے طور پر غلط جگہ پر آپ اپنا مال استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ بات یاد رکھیں. تو بہرحال کیا ہے حدیث میں, جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا, اللہ کے لیے محبت کی, اللہ کے لیے دیا, اللہ کے لیے لیا, مطلب روکا, لیا نہیں روکا, تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. اپنا ایمان مکمل, کمپلیٹ ہے اس کا ایمان. تو پھر ہمارا ایمان کیسا ہے, ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنا جائزہ لینا. میں بھی کیا کسی سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو اللہ کے لیے کرتی ہوں, کسی سے بغض کرتی ہوں تو اپنی ذات کے لیے یا اپنے کیا ہے رب کے لیے بھی بغض کیا کبھی کسی سے, اپنے ہاتھ کو روکا بھی دیا بھی تو کیا اللہ کے لیے کیا, اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اور ایک حدیث ترمذی کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو ہر آدمی یہ ضرور دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. ترمذی کی روایت. تو محبت, دوستی کیا ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے تبھی تو دوستی ہوتی ہے. تو آپ کے دوست کون ہیں, آپ کے سہیلیاں کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان اس کے دوست کے دین پر ہوتا, اس لیے تم دوستی کس سے کر رہے ہو, کون کون کو تمہارے فرینڈز ہیں, کون کون تمہارے سہیلیاں ہیں, یہ جائزہ لو. ورنہ آج کا شریف کل اگر برے دوستوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تو ایک دن سگریٹ پلائیں گے وہی برے دوست, ایک دن شراب پلائیں گے, ایک دن نچائیں گے, ایک دن سود کھلائیں گے, ایک دن زنا کرائیں گے, ایک دن کیا ہے اسلام سے بھی باہر کرائیں گے. دوستی کی وجہ سے کیا کیا نہیں ہوتے آج. یہی محبت ہے نا, یہی دوستی ہے نا, بہت سارے لوگوں کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. کیا ہوا جی, کیوں کر رہے ہیں, نہیں جی نہیں گئے تو ناراض ہوتے انہوں. آج خاص طور سے ہماری نوجوان نسل, چاہے کالج پڑھنے والی یا اسکول کو جانے والی, جتنی بھی پارٹیاں مناتے ہیں, جتنی بھی کیا ہے برتھ ڈے پارٹیز منانا ہو یا فیئر ویل پارٹیز منانا ہو یا ناچ گانے کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ جتنے بھی رسم و رواجوں میں جاتے ہیں, جتنے بھی غیر مسلموں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو ان کی عیسائیت 25 دسمبر کو ان کی عیدوں پر یا غیر مسلموں کے ہندوؤں کے عیدوں پر ایک دوسرے کا جانا, گریٹنگز بھیجنا, ان کے ساتھ کیا ہے پارٹی کو شیئر کرنا, کھانے پینے کی چیزوں کو شیئر کرنا, یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ دوستی کی وجہ سے. تو دوست کس کو بنا رہے ہو یہ ضرور دیکھنا ہے ہم کو. دوستی کے دین پر ہوتا. آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ چاچا
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا تھا، اپنے بیٹوں سے، سگے بیٹوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت بھی تھی، لیکن آخر میں وہ کلمہ نہیں پڑھا، بھتیجے کی بات نہیں مانا، اسلام قبول نہیں کر لیا اور کفر پر ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ کون ہے جی؟ بولیے نا، ابو طالب۔ کیوں؟ کون سی چیز تھی جو اسے روک رہی تھی؟ دوستی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں ہیں، بول رہے کان میں، چچا کم از کم میرے کان میں پڑھ دو لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن میں گواہی دوں گا اللہ کے سامنے، اللہ میرے چچا نے آخری لمحات میں کلمہ پڑھا تھا۔ دوسری طرف بیٹھے تھے نا ابو جہل، جتنے بھی مکے کے مشرک تھے سب بول رہے تھے، اے ابو طالب کیا مرنے سے پہلے پہلے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے جائے گا؟ دوست، برا دوست، اس کی محبت میں اس کی وجہ سے بول دیے کہ نہیں بیٹا میں نہیں پڑھوں گا کلمہ، اسی حالت میں موت ہو گئی۔ تو اس لیے دوستی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اچھا، اب میں یہاں پر ایک اور دوسری طرف میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا رخ موڑنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کیونکہ محبت کا لفظ جب بھی آتا ہے نا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت کرنا ثواب ہے، نیکی ملتی ہے، جنت ملتی ہے، عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اچھی محبت کے فائدے ہیں۔ لیکن وہیں پر یہی محبت اگر بگڑتی ہے، غلط رخ موڑ لیتی ہے، غلط راستے پر چلے جاتی ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی کی محبت، ناجائز محبت، پھر یہ فساد، اتنا فساد برپا کرتی ہے کہ جس کا انتہا نہیں۔ آج ہم ہر جگہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ ایسے نیوز آتے جاتے ہیں۔ کچھ ہی دن پہلے شاید ایک ویڈیو وائرل ہوا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا تھا ہوگا، یہیں پر اپنے ہی قریب کے ایک پارک میں ایک مسلم لڑکی ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی، کچھ مسلمان لڑکے پکڑے، ویڈیو نکالے اور اس کے ماں کو فون کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اور اس کو لے کے جا کے اس کے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے نیوز ہر جگہ روزانہ ہوتے ہیں، اور کئی لڑکیوں کے واقعات جب وہ آ جاتے ہیں پردے پہ، کون سے؟ یہ اسکرین پہ، ٹی وی کے اسکرین پہ آ جاتے ہیں، نیوز میں آ جاتے ہیں، وہ لڑکیاں جو روتی ہیں بعد میں کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر کے جو بعد میں ظلم سہ رہی ہیں، اس کے بعد جو ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے، شوہر کی طرف سے مانگ ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، یا پھر ان کو ہوٹلوں میں لے جا کے بیچ دیا جاتا ہے، ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، اس سے پہلے پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو پھنسایا جاتا ہے، محبت کے نام پر ان کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ اسلام چھوڑ کے کفر اختیار کرتے ہیں، کافروں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ شادیاں کرتی ہے، یہ سب نتیجہ کہاں سے نکلا؟ صرف محبت، ایک لفظ جو ان کے دماغ میں بڑھ گیا تھا، محبت ہو گئی۔ اور یہ محبتیں آج کیسی کیسی ہوئی؟ صرف لڑکی لڑکے کی ہی محبت نہیں رہی، بلکہ آج تو نہ کوئی رشتہ دیکھا جاتا ہے، نہ کوئی ناتا دیکھا جاتا ہے، نہ کوئی عمر دیکھی جاتی ہے، بلکہ کون کون کس کس کے ساتھ کیسی محبت کر کے کیسے کیسے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا آپ، شاید وہ سب میرے دماغ میں جو باتیں ہیں وہ سب چیزیں شاید میں آپ لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا، ایسے ایسے واقعات جو ہمارے ماحول میں ہو رہی ہیں۔ ایک ہی نام محبت دے دیے، لیکن اس محبت کے پیچھے شہوت ہوتی ہے، اس محبت کے پیچھے گندے خیالات ہوتے ہیں۔ اب یہ محبت جو لے کے جاتی ہے نا، ایک تو دنیا میں اس کی پوری زندگی کو برباد کر دیتی ہے، دوسرا آخرت تو اس کی برباد ہی برباد ہے۔ جس محبت میں زنا ہو جائے، جس محبت میں حرام کاریاں ہو جائے، جس محبت میں دین کو چھوڑنا پڑے، جس محبت میں کفر اختیار کرنا پڑے، جس محبت میں ماں باپ کو چھوڑنا پڑے، تو وہ محبت اسے جنت میں کہاں لے جائے گی؟ پھر وہ تو دنیا میں ہی برباد ہو گیا۔ تو یاد رکھو، آج یہ جو فتنہ بڑھ رہا ہے، اس فتنے کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، محبت اگر صحیح ہو تو پھر وہ ہمیں جنت تک لے جائے گی، اگر وہی محبت
بگڑ جائے، غلط ہو جائے تو پھر وہ جہنم میں لے جائے گی۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج یہ نیوز بہت زیادہ بڑھ رہے، دن بہ دن کہ ایک مسلمان لڑکی، دیکھو ہماری مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، ایک مسلمان لڑکی دھرم تبدیل کر دی، اور باقاعدہ اس کو کیا انٹرویو میں بھی پوچھا جاتا تو وہ نئی جب شادی ہوتی نا اس کے ساتھ بول دیتی، ہاں میں اپنی خوشی سے چلے گئی، میں اپنی خوشی سے ماں باپ کو چھوڑ دی، میں اپنی خوشی سے جو ہے نا اپنی مرضی سے آ کے اس کے ساتھ نکاح کر لی، سب کچھ بول دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجوہات، میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے 1 گھنٹے کا، اس میں نے ڈیٹیلز کے ساتھ بتا دیا، لیکن ابھی ایک بات بتاتا ہوں یاد آئی تو۔ وجوہات بہت ساری ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے علم کی کمی، دین سے دوری، اللہ کا ڈر کا نہ ہونا۔ دوسری چیز ماں باپ کی صحیح تربیت نہ ہونا، اور ماں باپ کی ان کے اوپر صحیح نگاہ نہ ہونا۔ وہ جو ابھی 15 دن پہلے ویڈیو میں نے دیکھا تھا اپنے ہی علاقے کا، یہیں کی لوکل کی لڑکی تھی، جب اس کے ماں کو جب فون کیا گیا کہ آپ کی لڑکی فلاں کے ساتھ گھوم رہی ہے دیکھو، تو کیا بول رہی ماں بول رہی ہے کہ بیٹا وہ ہمارے ہی گھر کے سامنے کا لڑکا، اس کا دوست ہے بچپن کا، بول کے میں بھیج دی اس کو، حالانکہ وہ غیر مذہب کا تھا، کافر تھا۔ مسلمان لڑکی برقع پہن کے جا رہی ہے اور ماں بھیج رہی ہے، اپنا ہی بچہ نا، اپنے ہی محلے کا ہے نا، بلکہ میں خود بھیج دی بیٹا۔ اب ماں باپ خود ایسے ہوں گے تو لڑکیاں کیوں نہیں بگڑیں گی؟ تو ماں باپ کی صحیح تربیت نہ ہونا ایک وجہ۔ پھر اس کے علاوہ آج لڑکیوں کے بھاگنے اور خودکشی کر کے مرنے کی وجہ، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے پڑھائی کے نام پر۔ میں پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں، لڑکیوں کے ہو یا لڑکے کے، پڑھائی ہے بہت اچھا، لیکن اعلیٰ تعلیم کے نام پر میری لڑکی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، اب اس ایک بت کو ذہن میں بٹھا کے لڑکیوں کو کو ایجوکیشن میں بھیج رہے ہیں، اور وہ اعلیٰ تعلیم مکمل کرتے 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 اس کی عمر 25 26 27 30 سال تک پہنچ رہی ہے۔ اب اس کے بعد پھر اعلیٰ تعلیم بھی ہو گئی تو اب اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے جاب بھی کرنا ہے۔ پڑھائیں نا بھائی، میں بچپن سے اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے کس لیے پڑھایا؟ جاب کریں۔ کئی مسلم لڑکیاں مجھے کال کرتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کہ دیکھیے ہمارے والد صاحب مجھے مجبور کر رہے ہیں، میری والدہ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں باہر جاؤں جاب کروں۔ اب اعلیٰ تعلیم بھی ہو گئی 25 سال کی، اس کے بعد 30 سال کی عمر تک وہ جاب بھی کرنے لگے۔ اب جاب کرنے کے بعد اسے کوئی جاب مل گیا، ڈاکٹر بن گئی، ٹیچر بن گئی، انجینئر بن گئی، کچھ بھی بن گئی۔ اب اتنے سال بالغ ہونے کے 10-15 سال تک اس کا نکاح ہی نہ ہو، اب اسے پڑھتے وقت کوئی ایجوکیشن میں کوئی مل گیا یا جاب کرتے ہوئے کوئی مل گیا بازو میں، بغیر مرد کے بات کیے تو نہ جاب ہو سکتا ہے نہ پڑھائی ہو سکتی ہے، تو چلتے چلتے اس سفر میں 10-15 سال کے کوئی مل گیا، کسی سے محبت ہو گئی، اب اسی کے دین کو اختیار کر لی اور اس کے ساتھ بھاگ گئی۔ پڑھی لکھی لڑکیاں آج رو رہی ہیں، بھاگ کے شادی کرنے والی آج روتی ہیں۔ اچھا، صرف مسئلہ یہی نہیں رکتا، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ آج لڑکیوں کی بھاگنے کی وجہ محبت کے نام سے، دیکھیے آپ سوچئے، اعلیٰ تعلیم، اس کے بعد جاب مل گیا، اب ڈاکٹر لڑکی ہے، اب اسے رشتہ بھی کون سا ہونا؟ ڈاکٹر۔ ٹیچر لڑکی ہے، کرے گی شادی پلمبر کے ساتھ، کرے گی شادی الیکٹریشین کے ساتھ، کرے گی شادی آٹو والے کے ساتھ؟ نہیں کرے گی، اسے بھی ٹیچر لڑکا ہونا۔ اب اتنی دیر ہو گئی نکاح کرنے میں، پڑھائی میں اتنی دیر، عمر نکل گئی، اس کے بعد جاب کرنے میں عمر نکل گئی، اب رشتے ڈھونڈ رہے ہیں 28 ایئرز کے بعد، 30 ایئرز کے بعد۔ کون سا رشتہ؟ ڈاکٹر کا رشتہ، ٹیچر کا رشتہ۔ اب لڑکوں میں ڈاکٹرز کی کمی ہے، لڑکوں میں انجینئرز کی کمی ہے، لڑکوں میں ٹیچرز کی کمی ہے، اب وہ رشتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے 4-5 سال لگ گئے۔ اچھا، اگر رشتہ مل بھی گیا، ڈاکٹر رشتہ سستا ملے گا اس کو؟ نہیں بھائی، لڑکی تو ڈاکٹر ہے، چلو فری میں کر لیں گے، بولنے والا کوئی ہے نہیں۔ پھر اس کے جاب اور اس کے ایجوکیشن کی وجہ سے وہ بھی ڈیمانڈ بڑھائے گا، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے، کیش چاہیے۔ بولے گا میرے بیٹے کو میں بہت محنت کر کے پڑھایا، 20 لاکھ خرچ کیا، 20 لاکھ ہونا ڈاکٹر رشتہ ہونا؟ بولے تو الفاظ یوں بولوں، ڈاکٹر داماد خریدنے کے لیے 20-25 لاکھ ہونا۔
آٹو والے کو خریدنے کے لیے کم ہونا، الیکٹریشین کو خریدنے کے لیے اور کچھ کم ہونا، ٹیچر کو خریدنے کے لیے 10 لاکھ ہونا، اور وہ علاقے کے حساب سے ریٹ اور ڈیمانڈ بھی بڑھتے جاتا. اب باپ کے پاس پیسے نہیں ہے، بچپن سے لڑکی کی پرورش کیا، اس کے بعد اس کے ایجوکیشن پہ خرچ کیا، پھر اس کے جاب تک جانے کے لیے وہ بھی لاکھوں روپے خرچ کرا. اب اتنا خرچ کرنے کے بعد پھر اور اتنے پیسے ڈال کے داماد کو کہاں سے خریدے؟ اب وہ ڈھونڈتا، نہیں بیٹا وہ جو ہے نا سعودی جا کے آیا سو وہ لڑکا اچھا ہے، شریف ہے، وہ فلاں کا ایک دکان ہے، نہیں تو فلاں کا الیکٹریشین ہے، فلاں ایک پلمبر ہے، بیٹا اس کے ساتھ نکاح کر لے، بلکہ اس کے رشتے ڈھونڈنے کے لیے وہ کوشش کرتا. لڑکی سوچتی میں ڈاکٹر، میں ٹیچر، میں انجینئر بن کے آٹو والے سے میں شادی کروں، فلاں دکان والے سے میں شادی کروں، سعودی اور دبئی کے 100 آدمی سے میں شادی کروں. نہیں نہیں نہیں، اب میں جہاں جاب کر رہی ہوں اسی جگہ پر میرے بازو میں بیٹھا ہوا ایک لڑکا ہے، ایک آدمی ہے، بھلے وہ غیر مسلم ہے لیکن مجھے مل گیا میرے برابر کا رشتہ. اب وہ بغیر باپ کو بتائے اس کے ساتھ محبت کرتی ہے، اسی کے ساتھ نکاح کر کے بھاگ جاتی ہے. یہ آج ہو رہا ہے گراؤنڈ لیول پہ جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا. شاید آپ سب کو نہیں معلوم ہوگا، کئی لوگوں کو یہ باتیں نہیں معلوم، لیکن اصل میں جو ہو رہا ہے مسلمان معاشرے میں، پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم کے نام پہ جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں ان کی زندگیاں ایسے مڑ رہی ہے، ایسے جا رہی ہے، وہیں پر پھر وہ اسلام کو چھوڑ کے غیروں کے ساتھ نکاح کر کے بھاگ رہی ہے. 4-5 سال نہیں ہوتا پھر آ جاتی ہے وہ ٹی وی کے سامنے. کئی لڑکیاں یا تو آ جاتی ہے اپنا ظلم بیان کرنے، کئی لڑکیاں خودکشی کر کے مر جاتی ہیں. تو لڑکیوں کے بھاگنے کی وجہ میں بتا رہا ہوں ایک ایک کر کے آپ کو. ایک علم کی کمی، دینداری کی کمی، دینی علم کی کمی، اللہ کا ڈر کا نہ ہونا، ماں باپ کی توجہ نہ ہونا، صحیح تربیت نہ ہونا، اسی طرح اعلیٰ تعلیم کے نام پہ شادی نہ کر کے تعلیم دلانا. اگر تعلیم دلانا ہی ہے، پڑھانا ہی ہے تو شادی کر کے بھی پڑھا سکتے. اگر پڑھنا اصل مقصد ہے تو شادی کے بعد بھی پڑھا سکتے، لیکن شادی کو روک کے آپ 15-15 سال 20-20 سال تک آپ اسے پڑھاتے رہیں گے تو پھر لڑکیاں یہی اعمال کریں گی. اب اس کے بعد اور ایک بات بھی بتاؤں میں آپ کو، وجہ کیا ہے آج ہماری لڑکیاں بھاگنے کی؟ یہی. اب ڈاکٹر رشتہ نہیں آ سکتا 20-25 لاکھ کے بغیر، انجینئر رشتہ نہیں آ سکتا، آٹو والے کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا تو 1-2 لاکھ 3 لاکھ تو ضرور ہونا ہی ہونا ہے. اب ایسے حالات میں کیا کریں؟ یہ جہیز ایک رکاوٹ بن گیا. لڑکیوں کے بھاگنے کی وجہ جہیز، ہنڈا، جوڑے کی رقم، اس کی وجہ سے 4-5 لڑکیاں گھر میں ہیں، باپ غریب ہے، نہیں لا سکتا، کہاں سے لائے؟ بڑی مشکل سے ان کی تربیت کیا تھا، ان کو پالا تھا، لیکن اب شادی کے لیے کہاں سے لائے؟ انتظار کریں گی، اگر کوئی مل گیا تو اس کے ساتھ بھاگ جائیں گی. لڑکیوں کی بھاگنے کی وجوہات میں ایک وجہ جہیز. اچھا، اور ایک بھی وجہ بتاتا ہوں. یہ جہیز کے لیے نہیں بھائی خوشی سے دے سکتے، بلکہ جو عالم فتویٰ دیے نا وہ بھی مجرم ہے، وہ بھی وجہ ہے آج لڑکیوں کے بھاگنے کی. مسلمان لڑکیوں کی بھاگنے کی وجوہات میں مجرموں میں ایک مجرم وہ بھی ہے جو یہ فتویٰ دے دیے کہ نہیں خوشی سے دیا جا سکتا، خوشی سے لیا جا سکتا. اب یہ فتویٰ مل گیا، مالدار سب خوشی سے دے سکتے نا بھائی، بول کے میں میری بچی کو 10 لاکھ کا فرنیچر دوں گا، میں میری بچی کو کیا ہے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے فنکشن ہال بک کروں گا، میں میری لڑکی کے لیے اتنا پلاٹ دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. تم اب اس ایک چور راستے کو نکالے. مالدار جب مال خرچ کر کے یہ سب کچھ کرے گا، اب غریب کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو ہے نہیں. بہت زیادہ مالدار ہے یہ سب خرچ کر رہا، مڈل کلاس والا کیا کرے گا؟ نہیں بھائی یہ سب چل رہا نا، دے رہے نہ لے رہے نہ، بلکہ وہ کیا کرتا؟ اپنی زمین بیچتا، اپنی جائیداد بیچتا، پہلے کما کے رکھے سو سونا بیچتا، لڑکی کے نام پہ رکھے سو پلاٹ بیچتا، یا نہیں تو آخر میں اپنا گھر بیچ دیتا. گھر بیچ کے تو بھی جہیز دے کے بچی کی شادی کرتا. ٹھیک ہے، جس کے پاس پراپرٹی ہے مڈل کلاس والا وہ بھی تو نکال لیا اپنی بچی کو. اب جس کے پاس پلاٹ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، وہ کیا کریں پھر؟ اپنی بچی کی شادی کیسے کریں؟ یا تو خودکشی کر کے مر جائیں، یا نہیں تو کسی کو لے کے بھاگ جائیں. اس کے علاوہ ہے کیا راستہ؟ مجرم لڑکیوں کے بھاگنے کے مجرم یہ سب ہے، یاد رکھو. اب یہی مجرم نہیں، ایک اور ایک مجرم کے بارے میں بتاتا ہوں. آپ اگر
سوچیں گے، اس پر غور کریں گے، کون کون نکلتے ہیں آج خالی بیٹھ کے وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے، واٹس ایپ پہ دیکھ کے گالیاں دے دینا، کمنٹس کر دینا، گھومنے گئے سو پارکوں میں لڑکیوں کے ویڈیوز نکال کے شیئر کر کے میں بہت اچھا کام کرا، آج یہاں ایک لڑکی کو پکڑ کے مارا، وہاں ایک لڑکے کو پکڑ کے مارا، اور وہاں پر گالیاں دے دینا. یہ کافی نہیں ہے؟ اپنے آپ کو خوددار سمجھتے، دیندار سمجھتے. لیکن لڑکیوں کی بھاگنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے شادیاں جو مہنگے ہو گئے ہیں، چاہے وہ جہیز کی وجہ سے، کیش کی وجہ سے، ہنڈے کی وجہ سے ہی نہیں، بلکہ مہنگے اس لیے بھی ہو گئے ہیں دعوتوں کی وجہ سے. شادی کی دعوت تو دینا پڑتا نا بھائی. ٹھیک ہے ہم پیسے نہیں لیتے، پیسے نہیں لیے سو ہنڈا نہیں لیے سو لوگ کیا سمجھ رہے ہم شریف ہے، پیسے نہیں لیے. اس کے بعد وہ لوگ کیا سمجھتے جو جہیز کا سامان نہیں لیے، نہیں بھائی ہم اصل میں شریف ہے، ہم جہیز کا سامان بھی نہیں لیے، تم تو جہیز کا سامان بھی لیے نا. یہ بھی غلط ہے، بالکل یہ بھی غلط ہے. پیسے لینا بھی غلط ہے، جہیز کا سامان لینا بھی غلط ہے. اب یہ دو کام کر لے کے سب سمجھتے مسلمان ہم سب شریف ہیں. ہم نہیں ہیں مجرم، تم بھی مجرم ہو. کس لیے؟ تم لڑکی کے گھر والوں پر، لڑکی کے باپ پر جو بوجھ ڈالے نا کھانے کا، 500 600 1000 آدمیوں کا بوجھ ڈالے نا، شادی کے نام پر فنکشن ہال بک کرنے کے لیے 2 5 5 20 10 لاکھ کا جو خرچ کر کے شادی کا ہال فنکشن ہال بک کیا نا، یہ سب لڑکی کے باپ پر بوجھ نہیں پڑا؟ تو تم بھی مجرم ہو جو کھانے کی ڈیمانڈ کرتے ہو. جو شادی کی دعوتوں میں کھانے کا ڈیمانڈ کرنے والا بھی مجرم، شادی کی دعوتوں میں جا کے مبارکبادی دے کے کھا کے آنا والا بھی مجرم ہے. لڑکیوں کے بھاگنے کی وجوہات میں یہ وجہ بھی ہے، اور یہ سب لوگ مجرم بھی ہے. یاد رکھو کیوں مجرم ہے. انیس الرحمن مدینہ کے عالم ہیں، ان کا یوٹیوب پہ ایک لیکچر ہے. اور اسی طرح آپ کسی کے بھی جو علماء ہیں قرآن و سنت کو ماننے اور سمجھانے والے، آپ سوال کر کے دیکھیے. ایک سوال، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑکی کے گھر پہ دعوت شادی کی ہوتی تھی؟ اور انیس الرحمن مدنی کہتے ہیں پوری زندگی نکال کے دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھ کے دیکھو، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے شادی کی دعوت نہیں دی، کسی نے بھی نہیں دی. اللہ کے رسول میری بیٹی کی شادی ہے آئیے دعوت میں، کسی نے نہیں بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جو طریقہ، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا، آج اسے لازم سمجھ کر، ضروری سمجھ کر شادی کی دعوتوں کو اٹینڈ کیا جاتا، فضول خرچیاں کی جاتی ہے، تو کیا یہ مجرم نہیں ہے؟ لڑکیوں کے بھاگنے کی وجوہات میں یہ سب ہے. لڑکی کے گھر والوں پر کم از کم کھانے کا بوجھ بھی ڈالے، یہ بھی گناہ ہے. کھانے کی دعوت میں، شادی کی دعوت میں جا کے مبارکبادی دے کے کھا کے آتے نا، یہ بھی مجرم ہے. یاد رکھو. اب رکیں گی کیسے پھر یہ شادیوں کے خرچے؟ رکیں گے کیسے؟ لڑکیوں کی شادیاں آسان ہوں گی کیسے جب ہم بائیکاٹ کریں گے؟ بائیکاٹ. بھائی رخا آ گیا، کیا لڑکی کی طرف سے جہیز لے رہے؟ کیا لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے کھانا ہے؟ اگر ہے تو بائیکاٹ، ہم نہیں آ سکتے بھائی. جب یہ کام کرو تو پھر یہ فتنہ رک سکتا ہے، ورنہ یہ شادیاں جتنی مہنگی ہوتی جا رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے. میرے ماں بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھنا اس بات کو. بہرحال مسئلہ سمجھنا کا ہے، مسئلہ سمجھنے کا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. تو بہرحال میں جو بول رہا تھا اصل میں اچھے اخلاق میں سے ایک محبت ہے. محبت، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کریں، لیکن لڑکی عورتوں سے اللہ کے لیے محبت کرے، مرد سے اللہ کے لیے محبت کرے، تو یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اچھے اخلاق میں ایک یہ ہے کہ تحفہ دینا. تحفے کے تعلق سے، اچھا میں محبت کے تعلق سے اصل میں ایک آیت بھی بولنا بھول گیا، وہ یہ ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 67. آپ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے. دیکھیے دوستی بھی کس کی کام آتی ہے قیامت کے دن؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی دوستی کام آئے گی، اللہ کے لیے محبت کرنے والے ان کی دوستی کام آئے گی. ورنہ اس کے علاوہ جتنی دوستیاں چل رہی ہے قیامت کے دن ایک دوسرے سے ڈر کے بھاگ جائیں گے، بول رہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو بہرحال اچھے اخلاق میں ایک چیز بھی ہے تحفہ دینا. کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
آپس میں ہدیہ لیا اور دیا کرو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. ہدیہ دینا، تحفہ دینا، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیتے بھی تھے، دیتے بھی تھے. پھر اسی طرح جس کو خوشبودار پھول دیا جائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کو کم از کم خوشبودار پھول دیا جائے وہ اس کو نہ لوٹائے، اس لیے کہ اس کا کوئی بوجھ تو نہیں ہے اور اس کی خوشبو بھی تو عمدہ ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت. تحفے میں کم از کم پھول بھی اگر کوئی لا کے دے دیا تو اسے لے لو. آج تحفہ دینا، تحفہ لینا سب کو پسند ہے. کس کو پسند نہیں ہے؟ چھوٹے بچے کو بھی اگر بولیں گے بیٹا میں چاکلیٹ دوں گا، اس کو بھی پسند ہے. چھوٹے بچے کو بولیں گے دیکھو بیٹا اچھا پڑھو گے تو فلاں چیز ہم تم کو دلائیں گے. کم از کم پڑھنے والے بچوں کو پنسل ہی گفٹ دے دو، کتنا خوش ہوتے ہیں وہ لوگ. تو تحفہ دینے کی عادت بچپن سے ڈالنا، اسی طرح لینے کی بھی. اگر کوئی چھوٹا سا تحفہ بھی لا لیے یہ نہیں ہونا. اصل میں اللہ کے رسول بولے یہاں پر تحفہ دینے سے محبت بڑھتی، لیکن یہ تحفہ لینا دینا بھی ہم آج نفرتوں کا سبب بنا لیے. کیسے؟ شادیوں میں ہوتا نا باقاعدہ، کئی لوگوں کی شادیوں میں نے دیکھا کون کون سا تحفہ لاتا ہے پہلے ہی پوچھ لیتے آپ کیا لاتے جی، آپ کیا لاتے جی. سب لانے کے بعد کچھ لوگ تو نوٹ بک اور پین لے کے بھی بیٹھ جاتے ہیں. تحفہ لائے، کیا لے کے آئے دیکھیں گے کتنے. آپ 5,000 لائے، آپ کا نام لکھا دو. آپ 1,000 روپے لائے، آپ کا نام لکھاؤ. 500 لائے، آپ کا نام لکھا دو. اس کے بعد شادی سے پہلے، کل شادی ہے آج رات کو منجا ڈال کے، ہے نا ہمارے گھروں میں ہوتا نا یہ، ہاں 5 دن پہلے دلہن بنانا، دولہا بنانا، منجا ڈالنا، یہ کوئی بھی اسلامی رسم نہیں ہے، کوئی بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے. اب وہ جتنے دن منجا ڈالے اتنے دن رشتہ دار آتے کہتے آ کے کپڑے لے کے آتے. ایک دن پھپھو آئی، ایک دن خالہ آئی، ایک دن خالو آئے، ایک دن چچیری بہن، ممیری بہن، سب آ کے. یا نہیں تو کل شادی ہے بولے تو آج رات کو، یا نہیں تو شادی کل دوپہر میں ہے بولے تو آج صبح. وہ ویڈیو والا بھی آتا، اس کے سامنے بٹھا کے تخت پہ بٹھا کے پھولاں کے ہاراں ڈال کے نئے توالاں، ساڑیاں، کیا کیا لے کے آتے، ڈریس کے کپڑے، ہاں پینٹ شرٹ کے کپڑے، یہ وہ سب لے کے آ کے وہ بھی قبلے طرف بٹھا کے نعوذ باللہ کیا کیا کی بنا لیے بھائی بہرحال. تحفہ لائے. اب دیکھنے والے بھی غور سے دیکھتے رہتے، میری بیٹی کی شادی ہے کون کیا لے کے آئے دیکھتے رہتے. انہوں جانے کے بعد نکال کے دیکھتے ہیں 500 کی ساڑی ہے یہ، 200 کی ساڑی ہے یہ، کیا سمجھ کے لے کے آئے نا. فقیران دکھ رہے ہم لوگ. ارے لے کے جا کے اس کے منہ کے اوپر پھینک کے آ جا کہیں کو رہی ہے. کیا سمجھ رہے اپنے کو فقیران سمجھ رہے کہ کتنے لوگ لڑائیاں نہیں ہوتے تحفوں کے لے کے، جھگڑے نہیں ہوتے. نہیں تو کچھ لوگ یہ ایسا چھپا کے رکھ بیٹا، ایسا اس کے بھی گھر میں بیٹی کی شادی ہونے یہ لے کے جا کے دینا اس کو. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی بولے اللہ کے رسول. ہم نفرتیں بڑھا لے رہے. ٹھیک ہے کوئی کچھ بھی نہیں دیا تب بھی اس کی استطاعت کے مطابق انہیں لے کے آیا بھائی الحمدللہ بول کے قبول کر لیتے. تو یاد رکھو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دینا یہ اچھے اخلاق میں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ بازو اور پائے پر بھی کوئی دعوت دی جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اسے قبول کر لوں گا. صحیح بخاری کی روایت. تحفہ کھانے کا بھی تحفہ ہو سکتا ہے. اچھا کھانا بنا دیے، کسی کو بلائے، بھائی آ جائیے، پڑوسی کو بلا لیے، یہ بھی تحفہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے دعوت، کسی کا انکار نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو کوئی چیز دی جائے اور وہ بدلہ دینے کی طاقت رکھتا ہو تو دے. اگر بدلہ دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کم از کم اس کی تعریف کرے. جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کیا، اور جس نے تعریف نہیں کی اس نے ناشکری کی. کون سی حدیث ہے؟ ابو داؤد کی روایت. کوئی تحفہ دیے، اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو دے دو، اگر طاقت نہیں ہے تو نہ دو. لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو کم از کم اس کا شکریہ ادا کرو، اس کی تعریف کرو. تعریف کرنا اس کا شکریہ ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت اچھی چیز لائے. اس طرح کچھ تو بھی الفاظ بولو، تعریف کرو اس کی. اگر تعریف بھی نہیں کرے تو پھر یہ ناشکری ہے بولے. تو بہرحال آج کیا ہے، انسان کے پاس مال بہت زیادہ ہو گیا لیکن دل تنگ ہوتے جا رہے ہیں. گھروں میں بھی جگہ بہت ہے، بینک بیلنس میں بھی جگہ بہت ہے مال سے بھرا ہوا، لیکن دل تنگ ہوتے جا رہے ہیں. میں اس سے پہلے ایک مثال دیا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا. ایک گھر میں ایک کام والی عورت تھی، ایک مالکن تھی.
مالکن کے بیٹا یا بیٹی کا نکاح ہو رہا تھا، شادی یا فنکشن کچھ تو بھی تھا. تو وہ جو گھر کی مالکن تھی وہ دکان میں جاتی ہے، جا کے پوچھتی ہے کہ دیکھیے مجھے کچھ ایسے کپڑے بتائیے جو غریبوں کو دے سکتے ہیں، کیونکہ میرے گھر میں کام کرنے والی ایک عورت ہے کام والی، اس کو دینے کے لیے سستا کپڑا بتائیے. وہ یہ بول کے ڈھونڈ کے سستا کپڑا جو ہوتا وہ خرید کے لے کے آ کے رکھی، میرے بیٹے کی شادی میں میرے گھر میں کام کرنے والی کو میں دوں. وہی گھر میں کام کرنے والی جو نوکرانی تھی وہ بھی گئی اسی دکان کو، جا کے بولتی ہیں کہ دیکھو میری مالکن کے گھر میں نکاح ہو رہا ہے، ان کی بیٹے کی شادی ہے، میں کچھ تحفہ دینا چاہتی ہوں. کئی دنوں سے تھوڑا تھوڑا کر کے چھپا کے رکھے سو پیسہ تھا، اچھی ساڑی، اچھا کپڑا بتائیے، مہنگا کپڑا بتائیے تاکہ میں میری مالکن کو دوں. یہ مہنگا لے کے جا کے دیتی ہے، وہ سستا لے کے آ کے اس کو دیتی. دل تنگ ہو گئے ہے نا. تو بہرحال تحفہ دینا لینا یہ اچھے اخلاق میں سے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح گھروں میں بھی اپنے بچوں کے اوپر بھی تربیت میں بہت اچھا اثر پڑتا ہے. آپ تحفہ دینے کی اگر عادت کریں، بیٹا اچھا پڑھو گے، بیٹا اچھی طرح یہ سورت یاد کرو گے، بیٹا یہ دعا یاد کرو گے، میں تم کو یہ تحفہ دوں گا، یہ سویٹ دوں گا. آپ ویسے تو دیتے ہی ہیں، سویٹ دیتے ہیں، بسکٹ دیتے ہیں، کچھ بھی کپڑے خرید کے دیتے ہیں، کچھ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ شرط لگا کے دو، بیٹا 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے تو تمہارے لیے آج شام کو یہ ملے گا. اس طرح آپ کمپٹیشن لگاؤ بچوں میں، گھر میں بچپن سے تربیت یہ دو. اور اسی طرح یہ بھی بولو کہ آپ کے اسکول میں جو غریب بچے ہیں بیٹا ان کو یہ تحفہ دے دینا. دیکھنا کس کے جوتے پھٹے ہوئے ہیں، دیکھنا کس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، دیکھنا کس کے پاس نوٹ بک نہیں ہے، بیٹا کس کے پاس پینسل نہیں ہے، دیکھنا ایک ایکسٹرا رکھ کے بھیجنا بچے کے ساتھ، بیٹا یہ پینسل دے دینا کسی کا کام آئے گا. بچوں کو بچپن سے آپ تحفہ دینے کی عادت ڈالیں گے، جب وہ بڑا ہوگا تو پھر وہ بھی دل کھول کے خرچ کرنے والا بنے گا. گھر میں آپس میں بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے تحفہ دے دیں، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے لیے تحفے دے دیں. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ چیز یاد رکھنا ہے. اسی طرح اچھے اخلاق میں سے ایک چیز یہ ہے بے نیازی. بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تونگری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو. صحیح بخاری کے مطابق یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. دل غنی ہونا، جیسے کہ میں ابھی بتا رہا تھا نا، دل بڑا ہونا، دل غنی ہونا، سامان کا زیادہ ہونا یہ تونگری نہیں ہوتی. بے نیازی دل بڑا ہونا. مال بہت ہے لیکن کسی کو دینے کا دل نہیں کرتا تو وہ پھر بیمار ہے، تنگ دست ہے. وہ مال ہونے کے باوجود بھی فقیر ہے وہ جس کا دل بڑا نہیں ہوتا. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو میرے عبادت کے لیے، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنی کر دوں گا. پھر اسی طرح میں غنا سے بھر دوں گا اور محتاجی کو دور کروں گا. اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا میں تجھے محنت مزدوری میں مصروف کر دوں گا، محتاجی دور نہ کروں گا. ترمذی کی روایت ہے. مطلب ہم اللہ کی عبادت کے لیے اگر وقت نکالیں گے تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بھی غنا دولت سے بھر دے گا. مال کم ہے لیکن دل خوش ہے تو یہ سکون کی زندگی ہے. مال بہت ہے لیکن دل میں تنگی ہے، ٹینشن ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی، یہ جھگڑا، وہ کاروبار کا ٹینشن، یہ کاروبار کا ٹینشن، نیند کی گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی، یہ کیسی زندگی ہے؟ پھر بیکار ہے. تو عبادتوں کو چھوڑ کر کام 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 بول کے لگے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے محنت مزدوری میں ہی لگا دوں گا. تیری زندگی پوری محنت کرتے 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 اسی میں مر جائے گا. مال جماتے آج دیکھتے نا کئی کروڑ پتیوں کو دیکھتے، وہ بڑے بڑے گھر بنا کے زمین جائیداد سب کچھ کما کے رہتا، اس کے پاس کھانے کو ٹائم نہیں رہتا، اتنا بزی رہتا. لیکن جو کمایا وہ کھانے کا بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر کما کے کیا فائدہ؟ ایک دن اللہ ایسی بیماری لا دیا. جیسا کہ ایک مثال شاید یہ بھی میں اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھا نا، اللہ تعالیٰ تقدیروں کو لکھ دیا نا ہم سب کی، ہے نا. اللہ تعالیٰ تقدیر کو لکھ دیا تو اللہ کون کب کھاتا، کتنا کماتا یہ سب لکھ دیا، اس کے مطابق ہی ہم کما سکتے. لیکن اگر کسی کو پیسوں کی لت لگ جاتی نا، اس کے دماغ میں وہی رہتا، سالہ سال سب کو چھوڑ کے محنت کرنا پڑے، سب کرتا. نہ بیوی کی محبت نصیب ہوتی، نہ بچوں کی محبت نصیب ہوتی، نہ خوشی کی زندگی نہیں، کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی دوستوں سے ملنا نہیں، کوئی رشتہ داروں کی محبت نہیں ہوتی، کوئی فنکشنوں میں نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں. سارا دن محنت، دکان پیسے جمانا کمانا، یہی حالت ہو گئی. تو اللہ جتنا دیتا ہے اتنا ہی کھا سکتے ہیں. ایک دن ایک مول صاحب ایسا بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں
تقریر کر رہے تھے، اس میں بول رہے تھے اللہ کھلائے تو ہم کھاتے، اللہ نہیں کھلایا تو نہیں کھاتے، اللہ تقدیر میں جتنا لکھا اتنا ہی کھاتے۔ یہ سب تقریر سن کے ایک آدمی سوچا کرتے ایسا اللہ کھلائے تو کھاتے، اللہ نہیں کھلایا تو نہیں کھاتے۔ میں دیکھتا ہوں نا آج میں نہیں کھاتا ہوں، گھر کو گئے تو گھر والے کھلاتے، اب میں گھر کو نہیں جاتا ہوں بول کے سیدھا جنگل کو چلے گیا کرتے، میں نہیں کھاتا ہوں بول کے، دیکھیں گے اللہ کا ایسا کھلاتا کہ۔ اب وہ جنگل کو گیا، جا کے جنگل میں ایک جھاڑ چڑھ کے بیٹھا، نیچے بھی رہے تو کون تو بھی دوست مل جاتا، کوئی تو بھی بلا دیتا ہوں گا، آتا ہوں گا بول کے جھاڑ چڑھ کے بیٹھا کرتے اوپر، کسی کو نہیں دکھے جیسا آج دیکھ تو میں آج کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ اتفاق سے اسی راستے سے کچھ چور جا رہے تھے، کہتے کہیں پر لوٹ کے جا رہے تھے، کہتے چور جاتے 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 وہ لوگ کیا کرے جنگل میں رکے، چلو بھائی کیا ملا کیا نہیں مال بانٹ لیں گے بول کے اسی درخت کے نیچے بیٹھ کے بہت دیر ہو گیا، چلو سفر کر کے آئے کچھ تو بھی بنا دو بول کے کھانے کا انتظام کرے، کھانا بھی اسی درخت کے نیچے اسی جھاڑ کے نیچے بنا لیے، پورا کھانا بن گیا، مال بانٹ لیے۔ ایک آدمی کی نظر پڑی اوپر، دیکھے تو انہیں بیٹھ کے ہے، ارے اب چور بولے اتر، کون ہے تو؟ بولے نہیں میں نہیں اترتا۔ کیوں نہیں اترتا؟ اتر تو، کیوں بیٹھا یہاں پر بول۔ وہ بول رہا نہیں میں اترتا نہیں۔ اب چور کے دل میں شک آیا، نہیں اصل میں انہیں کیا کرا، انہیں ہمارے سے بھی بڑا چور دکھ رہا، ہم کھانا کھائے تو اس میں زہر ملا کے ہم سب مر جانے کے بعد انہیں لوٹ لے کے جائیں گے یہ پورا مال بول کے بٹھایا، اتارو رے اسے پکڑ کے، اتار کے اس کو کھلاؤ سب سے پہلے بولے کرتے، اوپر چڑھ کے زبردستی کھینچ کے کھا، تو پہلے کیا ملایا اس میں بول، بولے میں کچھ بھی نہیں ملایا، نہیں ملا کھا، پھر نہیں میں نہیں کھاتا ہوں۔ کیوں نہیں کھاتا؟ نہیں ملا ہے تو کیوں نہیں کھاتا؟ دونوں پکڑ کے ایک لات مارا، ہاں بول کے منہ کھولے تو منہ میں سے ایک لدا لگا، دیکھا آپ کھایا آج۔ اب اس کو سمجھ میں آئی اللہ تو کیسا نہیں کھلاتا کہ سمجھ میں آیا، تو کھلانا چاہے تو اچھی بات سے نہیں تو دو لات مار کے تبھی کھلاتا، لیکن کھلاتا اللہ ضرور۔ اب دوسرا آدمی دیکھو، اللہ تعالیٰ لکھ دیا نا ضرور کھاتے ہیں۔ ایک امیر آدمی اگر آیا سمجھو، مثال کے طور پر کتنے امیروں کو نہیں دیکھتے بھائی، بہت کمایا بھائی، بہت لذیذ کھانے کھا سکتا، لیکن اللہ اس کو ایسی بیماری ڈال دیتا، ڈاکٹر بولتا اس کو کھانا زندگی میں نہیں کھا سکتا، تو صرف اڑد کی دال یا مونگ کی دال ابال کے خالی اس کا پانی پینا بول کے کئی لوگوں کو بولتا ڈاکٹر۔ میٹھا تو سوچنا نہیں، تو میٹھے کی بو بھی سونگا تو مر جاتا بول کے بولتے۔ کما کے کروڑوں کی پراپرٹی رکھا، فنکشن ہال میں بیٹھتا، سامنے جان مار لیتا ایسا، سامنے سویٹ کو دیکھ کے کھاتا ہوں۔ بعض والے بھی بولتے کھاؤ جی تھوڑا، بولتا نہیں میرے کو ڈاکٹر نہ کو بلا شوگر ہے، کہتے کیا فائدے کا رہا؟ اللہ کھلانا ہے نا کیسا بھی کھلاتا، تو اللہ کی عبادت چھوڑ کے کھانے کے لیے کمانا، پھر یہ بہتر نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، بہرحال بے نیاز ہونا، دل کا غنی ہونا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فلاح پا گیا وہ جو اسلام لایا، بقدر ضرورت رزق دیا گیا، جو اسے اللہ نے دیا اس پر قناعت کی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایمان مل گیا، اس کے بعد بقدر ضرورت، مطلب میری ضرورت کتنی ہے اتنا، اگر جس کو کھانا مل گیا، ایمان والا بھی ہے کھانا بھی مل گیا، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ وہ ملنے کے بعد جتنا اس کھا رہا ہے اس کے بعد وہ قناعت اختیار کیا، یہ کامیابی۔ قناعت کا مطلب اللہ الحمدللہ تیرا شکر ہے، پیٹ بھر کے کھا تو رہا ہوں، یہ شکریہ ادا کرنے والا کامیاب بولے، نہیں کھا رہا اور ہونا، جما رہا اور ہونا، تو پھر یہ کامیاب نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے، تو اس وقت اسے کسی ایسے شخص کی طرف دیکھنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ ہم سے زیادہ مال والے کی طرف کبھی نظر پڑی؟ ہم سے زیادہ خوبصورت آدمی یا عورت کی طرف اگر نظر پڑی، عورت کی طرف، مرد کی طرف جب دیکھے، ارے میرے سے زیادہ خوبصورت، میرے سے زیادہ مال، اس وقت اسے سوچنا چاہیے نہیں میرے سے بھی کمزور کچھ لوگ ہیں نا، میرے سے بھی کم مال والے ہیں نا، میرے سے بھی کم بدصورت لوگ ہیں نا، اللہ ان کو کیسی شکل دیا، ان سے تو میرے کو اچھا دیا نا، یہ سوچنا۔ ورنہ آج یہ بڑھتی ہوئی بیوٹی پارلروں کی وجہ یہی ہے کہ میں مالدار بنوں، نہیں میں خوبصورت بنوں، ہے نا؟ کیوں؟ ہم کو نہیں، انہوں خوبصورت ہے، ان سے زیادہ میں بننا، ان سے زیادہ میں بننا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ بہرحال تو یہ چیز ہے۔ اچھے اخلاق میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ادب،
ادب کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے, عزت نہ کرے اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. پھر اسی طرح نیکی کا حکم, برائی سے روکنا, یہ کام چھوڑ دے. تو بہرحال اس حدیث میں, یہ ترمذی کی روایت ہے, چھوٹوں پر شفقت کرنا اچھے ادب اچھے اخلاق ہے. پھر اسی طرح بڑوں کی عزت کرنا, چاہے بڑے ہمارے گھر کے ہی کیوں نہ ہو, ہمارے محلے کے کیوں نہ ہو, ان کی عزت کرنا. ابن حبان کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے, تمہارے بزرگوں کے ساتھ. کون بزرگ؟ ساس بزرگ ہو سکتی ہے, سسر بزرگ ہو سکتا ہے, کسی کے ماں باپ بزرگ ہو سکتے ہیں, دادی دادا بزرگ ہے, ان کے ساتھ برکت ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو گھر میں رکھنے کی کوشش کرو, ان کو گھروں سے باہر کرنے کی نہیں, گھر سے نکالنے کی. آج ایسے ایسے واقعات ہوتے, پراپرٹی پورا کما کے بیچارہ پوری زندگی لگا دیے. اب یہ نوجوان شادی کرنے کے بعد بوڑھے ماں باپ کو بے رحمی کے ساتھ گھر سے نکال دیتا ہے, بے رحمی کے ساتھ اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیتا ہے. ریلوے اسٹیشنوں میں, بس اسٹاپ میں ہر 8 دن میں ایک ایسی نیوز آتی ہے ہمارے ہی اطراف کے, اللہ اکبر, مالدار گھرانے کے لوگوں کو آج بے رحمی کے ساتھ نکال دیتے. بیمار ہو گئے تو نکال دیتے. آج جتنے بھی لوگ یہ بس اسٹینڈوں میں اور ریلوے اسٹیشن میں بھیک مانگتے ہیں نا, وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے نوجوان اولاد ان کو گھروں سے نکال دی. تو ادب کرو, عزت کرو. اور خاص طور سے یہ فتنہ بھی بڑھتے جا رہا کہ آج کی لڑکی جو دلہن بن کے جاتی ہے وہ اپنے ساتھ ساس اور سسر کو رکھنا پسند ہی نہیں کرتی. یہ فتنہ بڑھ رہا ہے. ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو. ہمارے ساتھ ساس سسر رہنا ہم کو پسند نہیں ہے آج لڑکیوں کو خاص طور سے, لیکن وہی لڑکی اگر اس کے ماں باپ کے تعلق سے کیا سوچتی, نہیں میرے ماں باپ کو میرا بھائی اچھا دیکھے, لیکن میں میرے ساس سسر کو اچھا دیکھنا پسند نہیں کرتی. غلط بات ہے یہ. تو بہرحال عزت کرنا, ادب کرنا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم کا عزت دار آدمی تمہارے پاس آئے تو تم بھی اس کی عزت کرو. ابن ماجہ کی روایت ہے. بے عزتی کرنا, بے ادبی کے ساتھ بات کرنا, بد اخلاقی کرنا, یہ جائز نہیں ہے. عزت کرنا ہے اپنی جگہ, عبادت کرنا بھی نہیں ہے. یاد رکھو, عزت الگ چیز ہے, عبادت الگ چیز ہے, بے ادبی الگ چیز ہے. عزت کیا ہے؟ ان کی خدمت کرو, ان کو سلام کرو, ان سے مسکرا کے بات کرو, ان کی ہیلپ کرو. اگر وہ آئے تو ان کے لیے بیٹھنے کا کھانے کا انتظام کرو. یہ سب عزت میں سے ہے. لیکن عبادت کیا ہے؟ نہیں میرے امی بولے میں جھک جاتا ہوں, میرے امی نہیں کرنا بولے نہیں کرتا ہوں, میرے بابا نکو بولے نہیں کرتا ہوں, میرے بابا بولے اس کو چھوڑ دو. نعوذ باللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ماں باپ کی پوجا کرنے والے. ہماری امی ابا بولے بہو کو چھوڑ دو, میں چھوڑ دیتا ہوں, بس طلاق دے دیتا ہوں. تاج میرے امی کو پسند نہیں ہے کہتے, میرے امی بولے جیسا نہیں سن رہے کہتے, میرے امی کی خدمت نہیں کر رہے کہتے, تمہاری ضرورت نہیں ہے جی, جاؤ طلاق. یہ عبادت ہو گئی, پھر عزت نہیں ہو گئی ہے. عزت کر, تیرے ماں باپ کی عزت کر, خدمت کر, ان کے کیا ہے سکون کی ہر چیز کا انتظام کر. یہ عزت ہے, یہ خدمت ہے, یہ جائز ہے. لیکن عبادت کا مطلب تو ان کو خدا بنا دیا. اب وہ جیسا بولیں گے ویسا سنوں گا, چھوڑو بولے تو چھوڑوں گا, لاؤ بولے تو لاؤں گا. عبادت نہیں کرنا. عبادت اللہ کی کرنا ہے صرف. نہ ماں باپ کے باتوں میں آ کے بہو پر ظلم کرنا ہے, نہ بیوی کی باتوں میں آ کے بوڑھے ماں باپ پر ظلم کرنا. یہ بات یاد رکھیے. پھر اسی طرح باہمی تعلقات اچھے ہونا آپس میں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اخلاق میں سے کیا ہے, مومن مومن کا آئینہ ہے, مومن مومن کا بھائی ہے, اس کے نقصان کو وہ روکتا ہے, اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے. ابو داؤد کی روایت. مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے, آئینے کی طرح ہے, بھائی کی طرح ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نقصان سے روکنا, یہ کام کرنا ہے. اگر کوئی مسلمان نقصان میں جا رہا تو اسے روکنا. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں, اسے خود نقصان میں ڈالنے کی کوشش کرتے. دھوکہ دے کے پلاٹ بیچنا, دھوکہ دے کے کیا ہے زمین جائیداد ایک دوسرے کے نام کا رجسٹریشن کروا دینا, آج عام ہو گیا ہے. دھوکہ دے کے مال ہڑپ لینا, ٹھیک ہے, ایسا نہیں کرنا ہے. یہ اچھے اخلاق نہیں بلکہ بہت برے اخلاق ہے. بلکہ اس کے پیٹھ پیچھے بھی حفاظت کرنا ایک مسلمان کی, یہ ہماری ذمہ داری ہے. پھر کسی مسلمان کے لیے, کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات بند کرے. صحیح بخاری کی روایت.
3 دن سے زیادہ بات بند کرنا جائز نہیں ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے. اگر لڑائی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی، کچھ باتیں چلی، اس وقت 3 دن سے زیادہ بات بند کرنا جائز نہیں ہے. اب وہ ساس کے ساتھ ہو، سسر کے ساتھ ہو، چاہے سگے بھائی کے ساتھ ہو، بہن کے ساتھ ہو، خالہ کے ساتھ ہو، ماموں کے ساتھ ہو، پھوپھی کے ساتھ ہو، یہ جو رشتہ دار ہے ہمارے قریبی، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بات بند نہ کرے. کتنے لوگ ہیں سگا بھائی سگے بہن سے بات نہیں کرا، کتنے سال گزر گئے. سگی بہنیں بات نہیں کر لیتی. آج پراپرٹی کا تھوڑا سا اگر مسئلہ ہو گیا تو، شادی میں اگر تھوڑا سا لڑائی جھگڑے ہو گئے تو سالہ سال بات نہیں کر لیتے. سگی بہنیں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ لیتے. مر گئے تو جنازے میں بھی نہیں آتے. آج ایسے دل پتھر ہو گئے آج مسلمانوں کے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بات کیا ہے دراصل، 3 دن سے زیادہ بات بند کرنا جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے. تو ایک بات یہاں پر یہ بھی یاد آئی تو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. قریبی رشتہ شادی کے بعد، چاہے عورت کے لیے یا مرد کے لیے، سب سے زیادہ قریبی رشتہ اگر کوئی ہوتا ہے تو شوہر کے لیے بیوی کا، بیوی کے لیے شوہر کا ہوتا ہے. شادی سے پہلے ماں باپ تھے، لیکن شادی کے بعد سب سے زیادہ قریبی رشتہ جس کا حق اگر سب سے زیادہ ہے، ماں باپ کا حق بعد میں بنتا لیکن پہلے میاں بیوی کا حق بنتا ہے ایک دوسرے کے اوپر. تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، میکے چلے گئی عورت، تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، اگر شوہر چھوڑ کے آیا میکے، کتنے سال بات نہیں کر لیتے، بات نہیں کرنے دیتے گھر والے. پھر کتنا بڑا گناہ ہے یہ، کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، جڑنے والے رشتوں کو توڑ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ نہیں، 3 دن سے زیادہ. اگر کبھی یاد رکھو، یہ بات میں بار بار بولتا ہوں اور ہمیشہ کہوں گا، گھروں کو بسانے کے طریقے میں یہ ہے، اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، اگر وہ چلے گئی، یہ میکے چلے گیا، وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں یا کہیں پر بھی ہے، ان کے درمیان بات کبھی بند نہ کراؤ. جھگڑا کتنا بھی بڑا ہو گیا ہوگا آپس میں، اس کے ماں باپ اس کے ماں باپ بھی جھگڑا کر لیے ہوں گے، لیکن میاں بیوی کو بات کرنے سے بند نہ کرو. فون پہ بات کر لے، ٹھیک ہے، بات کر کے وہ لوگ دونوں بھی ایک دوسرے سے لڑائی لڑ رہے، فون پہ بھی جھگڑا کر رہے ہوں گے، کرنے دو، لیکن میاں بیوی کی بات بند مت کراؤ. آج جھگڑا ہوگا، اسی جھگڑے میں بات بنے گی، اسی جھگڑے میں محبت ہوگی، اسی جھگڑے میں پھر دونوں کا ملنا بھی ہو جائے گا، وہ ناراضگیاں ختم بھی ہو جائیں گی. لیکن بیچ میں جو دشمن آ کے ٹھہرتے نا، لڑکی کے لیے سگے ماں باپ اور بھائی، نہیں کیسا فون کرتا انہیں، کیا کیا کر کے بھیجا، کیا بول کے بھیجا، میری بچی سے بات کرتا، نہیں بات کر سکتا، نہیں کرنے دیتے ہم. یہ ہے آج گھروں کو برباد کرنے کی وجہ. تو بہرحال بات نہیں بند کرنا کبھی بھی، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ، ہاں ناراضگی ہو گئی، لاسٹ 3 دن بولے، ناراضگی ہوتی ہے، بات نہیں کرنا دل بولتا کسی سے. کبھی غصہ آتا ہے تو کسی کی شکل نہیں دیکھنا دل بولتا، کسی سے بات نہیں کرنا دل بولتا. کتنی دیر، گھنٹہ 2 گھنٹے، 1 دن 2 دن، لاسٹ اینڈ فائنل 3 دن بس. 3 دن کے بعد تو بات کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرے تو گناہ ہوگا، پھر نہیں کرے تو گناہ ہوگا. تو بہرحال یہ چیز یاد رکھنا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو روزہ، نماز، صدقہ سے بہتر ہے. سنو کتنی اہم حدیث ہے. نماز سے بھی زیادہ، صدقے سے بھی زیادہ، روزے سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیا میں وہ چیز نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، اللہ کے رسول کیوں نہیں، بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں صلح کرانا، یہ ہے نماز روزہ صدقے سے بہتر. اور کہا آپس کا فساد مونڈنے والا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، مونڈنے والا، ختم کر دینے والا، زندگیوں کو برباد کر دینے والا فساد برپا کرنا ہے، اور آپس میں صلح کرانا یہ نماز روزہ صدقے سے بہتر ہے. بولے زندگیوں کو توڑنے سے بچاؤ، جوڑو، ٹوٹنے سے بچاؤ، میاں بیوی کے جھگڑوں کو طلاق کی نوبت آنے سے بچاؤ، میاں بیوی ساس سسر کے جھگڑوں کو مہیلا منڈل، کورٹ کیس کچہری تک جانے سے بچاؤ. ہم بچا سکتے ہیں، ہم اگر سوچیں تو آپس میں جس کے بھی یہ تعلقات ہیں قریبی، یہ لوگ بچا سکتے ہیں، صلح کرا سکتے ہیں.
جاؤ ان کے تعلق سے جا کے ایک اچھی بات بول دو، ان کے تعلق سے جا کے ایک اچھی بات بول دو، دیکھو جی انہوں تمہارے کچھ یاد کر رہے ہیں، معلوم ہے غصہ تھاؤں گا لیکن ابھی بھی محبت ہے جی تمہارے تعلق سے. اگر انہوں نہیں بھی بولے ہوں گے، جا کے اس کے سامنے ایک جھوٹی بات بولو، جائز ہے یہ. میاں بیوی کو، دونوں بھائیوں کو ملانے کے لیے، اس طرح ملانے کے لیے جھوٹی بات بولنا جائز ہے. ان کے بھی پاس جا کے بولو نہیں جی وہ ایسا تمہارے بارے میں بری سوچ نہیں سوچتے، معلوم ہے کون سا کی غلطی سے بول دیے لیکن بیچارے وہ نادم ہیں ابھی بھی، معلوم ہے ہمیشہ یاد کر رہے ہیں آپ کو، معلوم ہے. اس طرح بولو، صلح کراؤ. آج صلح نہیں کراتے، بیچ میں کیا کرتے، اگر آگ لگی تو اسی توے پہ اپنی بھی روٹیاں سیک لیں گے بول کے گرم کر لیتے. آج تیل ڈال کے آتے اور تھوڑا اور جلنا، یہ آگ اور بھڑکنا. ان کے گھر میں آگ بڑھ کے تو ان کے دلوں کو سکون ہوتا. اور یہ جماعتیں ہماری، کیا بولیں، مسلمان ہمارے لیڈرز قوم کے، یہ مسلمانوں کے ذمہ دار، یہ مسجدوں میں ٹھہر کے بیانات کرنے والے، صلح کراؤ، ملاؤ، جوڑو، محبت کرو، بیانات کرتے ہیں. لیکن جب ان کی خود کی باری آئے تو نہیں، انہیں ہمارا نہیں، انہیں ہمارا نہیں، انہیں ہماری جماعت کا نہیں، انہیں ہماری جماعت کا نہیں، اس کا سلام نہیں کرنا، اس کے اجتماع میں نہیں جانا، اس سے بات نہیں کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگنا ہے شیطان مردود سے. خود بولتے میٹھی میٹھی باتیں لیکن زندگی میں عمل نہیں. نہیں نہیں بھائی نہیں. جماعت کا نام ہے تو محبت، ہمارا نام لیے تو محبت، ورنہ نہیں. یہ بہت بڑی غلطیاں ہو رہی ہے جو یہ حدیثوں پر عمل نہیں کرنے کی وجہ سے. بہرحال اچھے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. بنی اسرائیل آیت نمبر 23 نکال کے دیکھو، یا اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی حدیثیں ہیں جس میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار کون ہے. جب سوال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں. اس کے بعد کہا تیرا باپ. تو مطلب اچھے اخلاق میں یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور کبھی بھی عورتیں یہ یاد رکھیں، آپ کو شوہر اچھا ملا لیکن ساس اچھی نہیں ملی ہوں گی، سسر اچھا نہیں ملا ہوں گا، تو آپ کے ساس سسر کی وجہ سے ہی آپ کو یہ شوہر اچھا ملا نا. تو پھر اس شوہر کو اس کے ماں باپ کے ساتھ، اس کے بہنوں کے ساتھ دور کرنے کی پلاننگ جو آپ کریں گے، یہ بہت بڑا خطرناک گناہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے. آپ کو اگر نہیں جم رہا تو آپ کا حق لیجئے، آپ الگ رہیے، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن آپ کے شوہر کو آپ کے والدین کی خدمت کرنے سے روکنا، کئی لوگ شکایت کرتے ہیں نہیں جانا ان کے پاس، بیوی بولتی ان کے پاس جانا ہے تو میرے پاس نہیں آنا. سگے ماں باپ کے پاس جانے سے روکتے، سگے بہنوں کے مدد کرنے سے روکتے. آج غلط بات ہے. تو بہرحال حسن سلوک والدین سے، یہ اچھے اخلاق میں سے. پھر اسی طرح بچوں پر شفقت کرنا، جیسا کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر پڑھ کے نکلے، سامنے کچھ بچوں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک بچے کے رخسار پر ہاتھ پھیرتے گئے. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے رخسار پہ بھی ہاتھ پھیرے، میرے چہرے پہ بھی ہاتھ پھیرے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں کی ٹھنڈک مجھے ایسے لگی جیسے کسی خوشبو ساز اپنا ہاتھ خوشبو کے ڈبے میں رکھ کر نکالتا ہو، ایسی خوشبو اور ایسے ٹھنڈک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے محسوس ہوئی. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی دیکھتے، کبھی اپنے ہی نہیں دوسروں کے بھی، بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے بچوں کو، بچوں کے پاس جاتے ہیں. آج بھی اگر ہم بچوں کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی نظر آئے، اگر سلام کرے، کیا ہے ان کے ساتھ ہاتھ ملائے، مصافحہ کرے، دو چار اچھی باتیں بولے، یہ بھی ہمارے لیے نیکی ہے. تو بہرحال یہ بچوں کے ساتھ شفقت کرنا یہ بھی اچھے اخلاق ہے. اسی طرح صلہ رحمی اچھے اخلاق میں سے، رشتوں کو جوڑنا. سورہ نساء آیت نمبر 1 نکال کے دیکھیے، رشتوں کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو صلہ رحمی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے گناہوں کو معاف کرنا، غلطیوں کو معاف کرنا، ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنا، صبر کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ سب صلہ رحمی ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز ہے. پھر اسی طرح پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے. پڑوسی کون؟
اپنے گھر کے آزو بازو والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے مکر و فریب سے محفوظ نہ ہو. صحیح مسلم کی روایت. پڑوسی کے مکر و فریب سے، یعنی ہمارے مکر و فریب سے اگر پڑوسی محفوظ نہ رہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جنت میں نہیں جاتا. بولے ہمارے برے اخلاق، ہماری یا گندی زبان، یا ہمارے لڑائیاں جھگڑے، یا ہمارے گھر کے اندر کیا ہے وہ شرارتیں، ڈی جے کی آواز یا کیا ہے جو بھی ہے، ہماری وجہ سے اگر بازو والے کا کسی کا اگر نقصان ہو رہا ہے تو ایسا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا. بولے آج کسی کے محلے میں شادی ہوتی تو وہ ڈی جے لگا کے بینڈ لگا کے پورے محلے والوں کو جگاتا ہے. انہیں پڑوسیوں کو کتنا تکلیف دے رہے آپ. اپنے گھر کے سڑے ہوئے کیا ہے بچے ہوئے جو بھی گندی چیزیں سامان لے کے جا کے راستوں میں پھینک دینا، یہ سب چیزیں پڑوسیوں کو تکلیف دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہوتا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. صحیح بخاری کی روایت. دیکھو آپ کے پڑوسی میں کون غریب ہے بیچارے، کہیں غریبی کی وجہ سے وہ کسی سے مانگ تو نہیں رہا لیکن اس کے بچے بھوکے سو رہے، وہ خود بھوکے سو رہا اور آپ ہے کہ مزے مزے کے کھانے بنا کے آرام سے سو رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. پہلے حق بنتا ہے اس کا، اس کو بھی دو، اگر آپ کھا رہے تو اس کو بھی کچھ دو. یہ ہے اسلام. یہاں پر پڑوسی کا حکم آیا، یاد رکھو. یہاں ایک باریک بات بتاتا ہوں. اب وہ پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا، غیر مسلم بھی ہو سکتا. اسلام کا یہ پیغام ہے کہ غیر مسلم سے نفرت کرنا، ان کو قتل کرنا، ان سے بات نہیں کرنا، یہ نہیں ہے پیغام. اسلام جو پیغام دیتا کیا ہے، آپ کا پڑوسی چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھوکا سو رہا ہے، آپ پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے، آپ اس کو بھی دو اور آپ بھی کھاؤ. پڑوسیوں کا خیال رکھو. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اے مسلمان عورتوں اپنی کسی پڑوسن کے لیے کسی بھی چیز کو ہدیہ دینے کے لیے حقیر نہ سمجھو، خواہ بکری کا سالن ہی کیوں نہ ہو، بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو. صحیح بخاری کی روایت ہے. حقیر نہ سمجھو. اب یہاں پر دینے لینے میں بھی پھر الٹے جھگڑے بھی ہوتے. کئی جگہ ایسے ہے دیکھو دیکھ کے ہی دینا پھر ہمارا پڑوسی کیسا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا کچھ لوگ بیچارے لے کے آ کے کسی غریب کو کچھ تو بھی دیں گے بول کے کپڑے وغیرہ خرید کے لے کے آئے تو وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں. کیا سمجھے جی، ہمارے کو مانگ کے کھانے والے دکھ رہے ہیں، کیسا سمجھ رہے ہمارے کو، ہمارے پاس نہیں ہے سمجھ رہے، تم دیے تو بھرتا وہ دو چار گالیاں دے کے بھیجتے. ایسا نہیں. حالانکہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، سالن ہی کیوں نہیں ہوتا، پائے کا سالن ہی کیوں نہیں ہوتا، کون سا بھی کیوں نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا اور لیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو بہرحال آخری بات کیا ہے، اچھے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کا پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیوں کو بتایا. حدیث صحیح بخاری کی ہے. میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت میں ایسے ہوں گے وہ لوگ جو یتیموں کی پرورش کرتے ہیں. بڑی فضیلت ہے نبی کے ساتھ صحبت میں، نبی کے قریب رہنا قیامت کے دن، کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن کس کو ملے گی یہ، یتیم کی پرورش کرنے والوں کو. کتنے بچے ہیں یتیم. دیکھو صرف ہمیشہ کمانا جمانا، اپنے ہی پیٹ بھرنا، اپنے ہی موج مستی کر لینا، اپنے ہی گھر گاڑیوں کو بنا لینا نہیں. سوچو آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں کتنے یتیم ہیں. یتیموں کو پرورش کرو. یتیموں کو یہ نہیں کہ اپنے گھر میں نوکرانی بنا کے رکھ لو. ارے یتیم بچہ ہے، بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ملتا. پہلے بھی بولا تھا میں، بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے کبھی ایسے واقعات سنتا ہوں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. ماں باپ نہیں ہے سو بچی جی ہمارے گھر میں کھاتی پیتی رہتی، ہمارے گھر کا کام کرتی. شرم آنا چاہیے بولنے کے لیے. تمہارے بچوں کی جیسی عمر ہے، کیا تمہارے بچوں کی طرح اس کا دل نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تمہارے بچوں کو اٹھائے، تمہارے کپڑے دھوئے نعوذ باللہ، اور تمہارے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا اسے موقع نہ ملے، تمہارے آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ رہی ہے اگر ہمت ہے، اگر طاقت اللہ نے دیا مال، تو ان بچیوں کو آپ کے گھر کی نوکرانی مت بناؤ، لا کے رکھو آپ کے گھر میں، اور تمہارے بچوں کے ساتھ اس بچی کو بھی تعلیم دو، پڑھاؤ، اسکول بھیجو، مدرسہ بھیجو، اعلیٰ تعلیم دلاؤ.
کچھ دن پہلے، ایک 8 دن پہلے کا واقعہ ہے، دہلی سے ایک لڑکی میسیج کرتی ہے بیچاری، کہتی ہیں کہ سر کیا آپ کے پاس مدرسہ ہے، میں پڑھنا چاہتی ہوں، آپ پڑھائیں گے مجھے؟ اور فوراً یہ الفاظ اس کے تھے، اگر آپ پیسے نہ لیں گے تو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہتی ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے۔ میں گئی تھی 2 سال پہلے مدرسے کو، 2 سال کچھ تعلیم ہوئی، اس کے بعد سے میں نے پڑھائی بند کر دی، اور ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہیں پر جا کے خرچ کروں پڑھوں۔ میں بولا کہ کیوں پیسے نہیں ہیں، کیوں آپ کے والدین پیسے نہیں دیتے؟ کہنے لگی کہ میں یتیم ہوں، پڑھنے کی خواہش ہے، میری تڑپ ہے، رشتہ داروں کے گھروں میں رہتی ہوں لیکن میرے رشتہ دار مجھے نہیں پڑھاتے۔ اگر کوئی فری کورس ہے پڑھانے کا، آن لائن کورس ہی صحیح، میں میرے موبائل میں دیکھ کے پڑھوں گی، لیکن مجھے پڑھنے کی خواہش ہے، مجھے عالمہ بننے کی تڑپ ہے، کیا آپ مجھے پڑھا سکتے ہیں؟ بیچاری تڑپ رہی تھی۔ ایسے کتنی بچیاں ہوں گے، کتنے بچے ہوں گے، ان کو اپنے دکانوں میں نوکر رکھ لیتے آج مسلمان۔ کم تنخواہ میں مل جاتا بھائی بچہ، کیا عمر ہے، 7-8 سال کی عمر کا بچہ ہے، بیچارے کو باپ مر گیا، کہتے کچھ بھی نہیں، مہینے کو 2-3 ہزار دیے تو بس ہے، کھانا دے کے لا کے رکھ لو۔ شرم ہونا، انسانیت ہے ذرری تو بھی، انسانیت ہے کم از کم، مسلمان تو دور، ایمان تو دور کی بات، انسانیت ہے تو 7-8 سال کا بچہ تمہارے دکان میں نوکر بن کے رہے گا، تمہارے گھر کے کام کاج کرے گا، اور تمہیں ترس نہیں آتا اس بچے کے اوپر کام کرا لیتے ہوئے؟ کم از کم اسی بچے کے اوپر اگر خرچ کرتے، اس کو تعلیم دلاتے، پڑھاتے، اللہ کتنا ثواب دیتا آپ کو، کتنا ثواب دیتا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے کل قیامت کے دن جنت میں اس طرح رہو گے، اس طرح۔ یتیم کی پرورش کرو، اس کے کھانے کا، اس کے کپڑے کا، اس کے رہنے کا، اس کے اسکول کا انتظام کرو، اسے کچھ ہنر سکھاؤ۔ 17-18 سال 20 سال تک آپ اسے کچھ نہ کچھ تو دیتے رہو تاکہ وہ خود اپنے پیروں پہ ٹھہر سکے، خود کما سکے۔ آپ اگر یہ کام کرے تو وہ کتنا اچھا بنے گا، نیک بنے گا، شریف بنے گا۔ جب وہ کمائے گا تو پھر اس کے جیسے لوگوں کی درد کو وہ سمجھ سکتا ہے، وہ پھر 4 لوگوں کی ہیلپ کرنے والا بنے گا۔ لیکن جب آپ اس کو ہوٹل میں نوکری کے لیے رکھ لو گے، دکانوں میں نوکری کے لیے رکھ لو گے، آپ اپنے گھر میں نوکرانی بنا کے رکھ لو گے، تو پھر وہ شریف نہیں بن سکتے۔ در در کے ٹھوکریں کھا کھا کے لوگوں کے جوتے اور مار کھا کے وہ پھر آوارہ نکلے گا، شرابی نکلے گا، چور بنے گا، ڈاکو بنے گا۔ وہ اس کو بولنے والا کون نہیں، پوچھنے والا کون نہیں۔ آج جتنے بھی مسلمان شرابی ہے جو ریلوے اسٹیشن پہ، بس اسٹینڈ پہ نظر آتے، یہ جو مرڈر کرنے پہ جو نیوز پیپروں میں مسلمانوں کے نام آتے نا، قتل کر کے گیا، مرڈر کر کے گیا، ریپ کر کے گیا، صرف 100 روپے کے لیے کسی کا سر پھوڑ دیا، یہ سب وہی لوگ ہیں جن کی تربیت نہیں ہوئی، جن کے ماں باپ نہیں تھے۔ ان کو کوئی مسلمان ذمہ دار اپنی ذمہ داری سمجھ کے ان کی نہ تربیت کرا، نہ ان کے اسکول کا انتظام کرا، نہ ان کے کھانے کا انتظام کرا۔ بڑے ہونے کے بعد ایسے نکلتے پھر۔ یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری تھی، یاد رکھو، ہے ذمہ داری آج بھی یتیم بچوں کے پرورش۔ آپ کے پاس طاقت ہے کم از کم ایک بیٹا، اگر آپ کے گھر میں ایک آدمی زیادہ کھانا کھائے، اتنا نہیں ہے آپ کے پاس، ہے ضرور، تو ایسے بچوں کے لیے ضرور کوشش کریں، تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہے، اجر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ان باتوں پر عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اچھے اخلاق والا بنا دے۔ اللہ جو کچھ سنا گیا اس پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔